السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جنرل ٹاک دی براڈ کاسٹ. اچھا، ہم سوچ رہے تھے ہم نے کافی سیریس ٹاپکس پہ بات کی ہے، کرنٹ افیئر، پولیٹیکل، انفارمیشنل، ایجوکیشنل، لیکن اب ذرا اپنا لیول ہم بڑھا لیتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے مائنڈ سائنسز کے بارے میں، سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ کے بارے میں. اور ہمارے ساتھ ہیں انجینئر عاقف اللہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بیک. تھینک یو سو مچ. اچھا، سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میرا ذرا گلا خراب ہے، تو اس کے لیے کوئی پہلے مسئلہ سے نہیں. ایڈوانس میں سوری. آڈینس بھی کہیں کہ یہ دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں، ہمیں سب بات ہے. ہاں، کہ بس انہیں کو سب پتہ ہے. تو آج ذرا ان کو میں بتاؤں گا کہ ایکچوئل ریزن کیا ہے. اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں نا، مائنڈ، یہ کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، اور پلس اس سے ریلیٹڈ جو اس کے انالوگس چیزیں ہیں، تو اس پہ میں اس لیے بات کروں گا اور اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل دے سکتا ہوں کہ میں خود مائنڈ سائنسز لیول 2 سرٹیفائڈ ہوں بیک ان 2009. معز حسن صاحب، ڈاکٹر معز حسن صاحب میرے ٹیچر ہیں. تو یہ بات چونکہ زیادہ تر میں لوگوں کو بتائی بھی نہیں ہے، اب پتہ لگ گئی، اب پتہ چل گیا کہ بھئی میں کیوں ان چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں یا کہاں سے میرے پاس انفارمیشن آئی ہے. تو 2009 میں لیول 2 مائنڈ سائنسز، جس میں ریکی بھی ہے، جس میں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، جس میں اورا جو ہے یا جو سوری چکراز وغیرہ ہیں، ان کی پریکٹسنگ ساری کی تھی پہلے. تو وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی کہ کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے، ایک تو ہم جو سامنے لائف چل رہی ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ میں انٹروڈیوس ہوا کہ بھئی اس کے ساتھ بھی پیرل میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جو کہ ایک عام آدمی یا عام انسان کو نظر نہیں آتا یا وہ نہیں پرسیو مطلب اور بھی ڈائمینشنز ہیں. ڈیفینیٹلی، مطلب ہم سنتے ہیں کہ یہ ڈائمینشن اور 4 ڈائمینشن، وہ سائنس فکشن والی الگ چیزیں ہیں، بٹ دیر از سم ریئلٹی ٹو اٹ. ٹھیک ہے. تو جو بات ہے کانشیس مائنڈ، سب کانشیس، کی زیادہ تر آڈینس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کہ ایکچولی ہے کیا ٹاپک. اصل میں یہ ٹاپک ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ لوگوں کے پاس تھوڑا علم کم ہے، ان کو وہ والا ایکسپوجر نہیں ملا کہ جو ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو بہت جلدی لوگوں پہ بلیو کر لیتے ہیں. اور کن لوگوں پہ جو کہ ایکچولی ریئل میں، مطلب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا نا کہ کس کی پرابلم ہے، اور اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں یا جو تعویذیں وغیرہ رہتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ان کے مسئلے حل کریں گے، اور وہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی انہیں کہتے ہیں او اچھا بیٹا تمہارا تو یہ والا مسئلہ ہے. تو اسی ٹائم پہ جو ہے نا ان کا مائنڈ ایک سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، اور یہ تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، اور دے آر رائٹ اباؤٹ اٹ، وہی مسئلہ بتا دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو اس کے پیچھے جو میکینزم ہے نا وہ نہیں پتہ ہوتا، جو ریئل میکینزم کہ اس بندے کو کیسے پتہ چل گیا. اب اس میں 99% میں کہوں گا کہ یہ سارے فیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دے کلیم کہ بھئی میں آپ کے مسئلے بھی حل کر دوں گا، اور یہ بھی چیزیں بھی دیتے ہیں. تو وہ جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہمارے ول پاور سے ہوتے ہیں. آپ بلیک میجک کی بات کریں، بلیک میجک بھی اس میں اس سے کم لیول کی چیزیں بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کسی کو ساخت بنا کے دے دیا کہ بھئی یہ پئیں تو اس سے یہ ہو جائے گا، اور یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے یہ ہو جائے. تو اس چیز میں اتنا کمال نہیں ہوتا جتنا ہمارے ول پاور میں ہوتا ہے کہ وی بلیو کہ یہ چیز جو ہے نا ہمیں یہ کام کر کے دے دے گا. تو وہ پاور از ایکچولی ان سائڈ اس، مائنڈ میں ہمارا مائنڈ پاورفل ہے چیز سے. ٹھیک ہے. اب ذرا آتے ہیں ذرا سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کے. ان شارٹ اگر میں ایجوکیٹ کروں اس پہ، کانشیس مائنڈ، برین نہیں، مائنڈ. ٹھیک ہے، برین از دا فزیکل تھنگ، مائنڈ از جو کنٹرول کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے. کانشیس مائنڈ، سائنس اس مائنڈ کو کہتا ہے کہ جس سے ہم جو ہماری لائف ہے ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس کو پرسیو کرتے ہیں. پرسیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تھرو اور آئیز، جو سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، نہیں یہ سب کی سیم ہوتی ہے. مطلب جو ہماری آنکھوں سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کانشیس مائنڈ کی بات کر رہا ہوں. ہماری آنکھوں سے کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ہمارا ایک مطلب لائٹ کا ایک اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے، جو سائنس کہتے ہیں اس میں جو ہمارا ویزیبل اسپیکٹرم ہے، جو 7 کلرز ہیں وہ بھی ہیں، اس سے آگے پیچھے بھی ہے، گیما ریز بھی، الفا ایکس ریز بھی ہیں، صرف بہت سارا ایک لمبا اسپیکٹرم ہے. اس میں سے اگر آپ ایون بچوں کی کتاب میں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں نا، 5th 6th میں بھی یہ پڑھاتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے مطلب اگر اتنی لمبی لائن ہے نا تو اس میں سے ہمیں اتنا سا صرف نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کا جو ریسیور ہے نا وہ صرف ان کلرز کے لیے ہے. ہمیں انفراریڈ نہیں نظر آتا. جس طرح انفراریڈ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا رات کو،
تو اندھیرا ہوتا ہے لیکن کیمرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ کیمرے کے اندر انفرارڈ ریسیور ہوتا ہے, انفرارڈ لائٹس تھرو بھی کرتے ہیں, ریسیو بھی کرتے ہیں, تو اندھیرے میں کیمرے کو نظر آتا ہے, ہماری آنکھوں کو نہیں نظر آتا. تو کانشیس مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو ورلڈ کریٹ کر رہے ہیں نا, جس کو دیکھ رہے, جو ابھی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آڈینس اگر دیکھ رہے ہیں ابھی موبائل کو اپنے, تو جو موبائل ان کو نظر آ رہا ہے اس میں ویڈیو نظر آ رہی ہے, تو وہ تھرو وہ 7 کلرز ہی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ساؤنڈ ہم سنتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جو سینسز جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں, یا ٹچ ہو گیا. اب ساؤنڈ جو ہے ہمیں سائنس نے ایکسپیریمنٹس کر کے پتہ چلا ہے کہ بھئی ہمیں تو 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک ہی سنائی دیتا ہے, کیونکہ اس کے ریسیورز ہیں ہمارے کان میں. 20 ہرٹز سے نیچے بھی ہمارا ریسیور نہیں ہے, تو اگر فریکوینسی آ بھی رہی ہے تو وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, لمیٹڈ ہے, ریسیو نہیں کر سکتے نا. اس طرح 20 ہرٹز سے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ریسیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر کتنے ریڈیو ویو اگر صرف لے لیں, کتنے چینلز ابھی چل رہے ہیں یہاں پہ, ہمیں کوئی بھی سنائی نہیں دے رہا. لیکن اگر آپ اس کا ریسیور یہاں پہ لگائیں گے ریڈیو, اور اس میں سے آپ چینج کریں گے تو وہ کھینچے گا ان کو, وہ میوزک میں بھی کنورٹ کر دے گا اس کو. تو چونکہ ہمارے اندر جو لمیٹڈ ڈیوائسز لگی ہوئی ہے نا, اور ان کی جو لمیٹیشنز ہیں, تو ہماری دنیا اس تک لمیٹڈ ہے. تو دس از اور کانشیس مائنڈ, ٹھیک ہے. یا وہ ٹچ ہے کہ بھئی یہ سالڈ ہے, یہ سافٹ ہے, یہ ہارڈ ہے, جو مٹیریل کو ٹچ کر, تو جو ہمارے 5-6 سینسز ہیں اسی سے ہم ایک دنیا بنا رہے ہیں, اسی میں ہم پیدا ہو کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے دیٹ از اے پارٹ آف کانشیس مائنڈ, ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے سب کانشیس مائنڈ, جو کہ ساری گیم جہاں پہ. اب سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا, یہ سائنس اس مائنڈ کو کہتا ہے, یا اسٹیٹ آف مائنڈ کو کہتا ہے, کہ اس کا ایگزامپل اس طرح ہے کہ دیکھیں ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, اور ہر کسی کے پاس جیب میں انٹرنیٹ کنیکٹ ہے. لیکن یہ سارے انٹرنیٹ ڈیوائسز جو ہے نا, یہ ایک سینٹرل پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے, کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے, وہاں سے یہ سارا ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے. یہ بڑا لیمن زبان میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارا مائنڈ ہے نا, سائنس کہتا ہے کہ یہ ایک سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سرور پھر پورے یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور وہاں سے ڈیٹا سارا ایکسچینج ہوتا ہے. کس سرور کے ساتھ کنیکٹ؟ مطلب یہ ایک امیجنری سوچ ہے نا فی الحال, کیونکہ ابھی ان ڈیپتھ ایکسپلین کروں گا وہ ذرا سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ان شارٹ یہ کہ دیکھیں, اب میں موبائل کا آپ سے کہوں کہ کنیکٹ تو ہے سر, کون سے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو وہ آپ نہیں بتا سکتے کون, لیکن ہے یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ کسی مین, مطلب پہلے ہمارے اگر کوئی سروس پرووائڈر ہے, PTCL ہے, تو ان کے سرور کے ساتھ, PTCL خود پھر کسی بڑے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ایک نیٹ ورک ہے پورا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مین سرور ہے جہاں سے سارے کنٹرول ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹا کا فلو سارا کچھ. اسی طرح یونیورس کا سائنس کہتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ از اے کلیکٹیو مائنڈ آف آل دا لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس, مطلب ایٹمز, ٹھیک ہے, ایٹمز آر لیونگ ایکچولی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کنیکٹڈ ہے ود دا, سمجھے کہ ایک ورچوئل دنیا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا یہ دماغ کنیکٹ ہے. وہاں ہم کیسے ایکسیس کرتے ہیں؟ ہر انسان دن میں ایک بار ضرور ایکسیس کرتا ہے. کس طرح؟ جب وہ سو جاتا ہے. دن میں نہیں, رات میں. دن میں ہو رات میں, لیکن 24 گھنٹے میں ایک بار تو ضرور سوتا ہے انسان. جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اسٹینڈ بائی پہ چلا جاتا ہے, اور ہمارا کنیکشن بن جاتا ہے انٹو دی سب کانشیس مائنڈ. اس لیے ہم عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں, عجیب عجیب ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو اس کو پورٹل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے کہ کیسے ہم لاگ ان ہو گئے. تو پھر ایلوژن نہیں ہے یہ؟ نہیں, ایلوژن نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو, مطلب اٹ از ایکچولی ہیپننگ. اٹ از اے میڈ اپ تھنگ. میڈ اپ تب ہوتا ہے اگر کوئی 1 یا 2% کا ہوتا. جو بھی انسان سوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو دیکھتا ہے, سینریز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتے. سب کانشیس جو ہے وہ آپ کی ایکسپیرینسز پہ بنتا ہے نا. ایکسپیرینسز بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک آپ کا ایک اپنا ایک اسپیس ہے, ٹھیک ہے. مطلب جب لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا بھی اسپیس ہے, لیکن وہ اسپیس اٹ سیلف بھی از اے پارٹ آف اے بگر اسپیس, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہاں پہ مطلب یو کین انٹریکٹ ود ادر بینگز ایز ویل.
ادر بینگس. ہاں مطلب ہر قسم کے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ یار میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا, مطلب جو فوت ہو گئے, یا نانی کو دیکھا تھا اور اس نے مجھے اس طرح کہا ہو, تو مجھے بڑی یاد آ رہی ہے اس کی. کیسے دیکھا اس کی؟ جب آپ دیکھتے ہیں نا, نہیں میموری تو ہے, لیکن کبھی کبھی وہ میسج دیتے ہیں جو آپ کی میموری کا حصہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس وہ طرح. سائنس اینڈ سمبلز, ہاں اور کہ وہ فیوچر کے سائنس بھی دے دیتے ہیں اس میں. آپ کو کوئی فیوچر کی انٹیمیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی اس طرح کچھ ہونے والا ہے. لوگ اٹھتے ہیں میں بڑا خراب خواب دیکھا ہے اور صدقہ دے دو اور یہ کر دو وہ کر دو. تو دیر از سم تھنگ دیٹ ٹیلز یو. اب ہمارے اسلام میں ہمارے لیے جو ایک کلیئر کٹ ایگزامپل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. ہی ہیز دا پاور ٹو انٹرپریٹ ڈریمس, خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر وہ بتاتے تھے, اور جو بتایا تھا بادشاہ کو وہی سین ہوا. اور وہ کیا تھا, نیکسٹ 7 ایئرس کی پریڈکشن تھی. جی جی, کہ 7 سال, 7 نہیں بلکہ 14 ایئرس کی پریڈکشن تھی کہ 7 سال آپ لوگ گندم اگاؤ گے, پھر 7 سال خوشحالی ہوگی, اور اس میں پھر آپ نے یہی والے ختم نہیں کرنا ہے, اسی کو آہستہ آہستہ یوٹیلائز کرنا ہے. تو دیٹ از اے 14 ایئرس پریڈکشن ان ایڈوانس, جو کہ کنگ کو آ رہا تھا بار بار, اور اس کی انٹرپریٹیشن میں. تو کہاں سے آ گیا؟ خواب میں وہ دیکھتا تھا اگین. تو کچھ ہے کہ جو کنیکٹڈ ہے ادھر سے, ٹھیک ہے. تو اس برین کو, اس سسٹم کو سائنس کہتا ہے سب کانشیس مائنڈ. کہ کیبل نہیں نظر آ رہی ہمیں, بٹ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسٹارٹ میں نے ایک بات کی تھی کہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں نا, اس کے تو تمہارا تو یہ مسئلہ ہے, اچھا تو یہ ہے, تو وہ ایک دم ایمان لے آتا ہے کہ بھئی اس کو تو سب پتہ ہے. وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹڈ ہے. اب یہ جو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا عامل وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, انہوں نے چلے کاٹ کے جو ہے نا کچھ جنات کو قابو کیا ہوتا ہے. قابو کیا ہوتا ہے زبردستی. ہاں ان کو, اچھا ٹھیک ہے, ان کو گریب کیا ہوتا ہے اور ان سے اپنے کام کرواتے ہیں. اب ایک چیز ہے جو چیز میں ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر نا کچھ ایسے ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں جن کا نارملی کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ ایک ڈیوائس ہے. جس طرح موبائل میں بلوٹوتھ بھی ہے, وائی فائی بھی ہے. ڈیوائسز یا آرگنس؟ مطلب آپ نے ڈیوائس کہنا ہے مومنٹ, ٹھیک ہے. میں اصل میں ریلیونسی دے رہا ہوں. جس طرح آپ موبائل میں دیکھتے ہیں نا کہ بھئی موبائل میں کیا کیا ہے, جی پی ایس ڈیوائس لگا ہوا ہے, اس میں کوآرڈینیشن بتا رہا ہے. بلوٹوتھ ڈیوائس شارٹ رینج میں آپ کو کنیکٹ کرا دیتا ہے. این ایف سی ہے, وائی فائی ہے, اس طرح, ٹھیک ہے. پھر جی پی آر ایس جو ہے وہ آپ کو ذرا لانگ ڈسٹینس کے ساتھ کنیکٹ کرا دیتا ہے. تو ڈیوائسز اتنی سی چیز میں ہے, تو سوچے اللہ نے ہمارے اندر کیا کچھ ڈیوائس کنیکٹ کیا ہوگا. لیکن کچھ ڈیوائسز کا ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہمارے باڈی میں اس طرح کا کچھ ہے. اب اس کا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ چیزیں میں ریکنیکٹ کروں گا ود دا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پہلا ڈیوائس جو ہے نا, پہلا ڈیوائس دیٹ از کہ ہمارے اندر ہی وی ہیو, آپ کہیں کہ یا ایک جس طرح اے آئی سے ہم باتیں کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتا ہے, اس طرح سیم طریقے سے ہم اپنے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں. اس کو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. آپ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے ساتھ دہراتا ہے, جی, ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے ساتھ دہراتے ہیں پھر آپ کو ایک یس اینڈ نو کا آنسر آتا ہے کہ یار یہ بات اس موقع میں کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ضمیر جس کو کہتے ہیں, ہاں آپ اس کو ضمیر کہتے ہیں, ہاں کہ بھئی ایک ضمیر ہے, لیکن ضمیر نہیں ہے, آپ اپنا ایکچوئل سیلف بات کرتے ہیں. اب وہ ڈیوائس جو ہے نا, یہ ڈیوائس, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ ایک لٹرلی خاص میڈیم میں کام کرتا ہے. آپ اپنے آپ سے بات کریں, مطلب اگر آڈینس سے میں کہوں نا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ کہیں کہ میرا نام یہ ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ دل میں کہتے ہیں نا کہ میرا نام یہ ہے, تو آپ اپنی آواز پراپر سن رہے ہوتے ہیں, ورڈز پراپرلی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کانوں سے نہیں سنتے آپ کے. تو یہ آواز آپ کون سے ڈیوائس سے سن رہے ہیں؟ مطلب کچھ ایسا ڈیوائس ہے کہ جس سے آپ بول بھی رہے ہیں وداؤٹ موونگ یور ماؤتھ, یوزنگ یور ماؤتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف اپنے ساتھ نہیں نا, دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح اگر نہیں, فی الحال ذرا اپنے تک سمجھیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنیکٹ کیسے ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ. میں کوئی بات کرنا چاہوں نا تو میں پورا اس کو پہلے اپنے ساتھ دہراتا ہوں, جس طرح ہر بندہ اسی طرح کرتا ہے. یا آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ پورا اس کو ویژولائز بھی کر رہے ہوتے ہیں
کہ میں جاؤں گی تو یہاں سے ایسے جاؤں گی پھر وہاں جاؤں, تو وہ ویژن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یا جب آپ کوئی پاسٹ کی کوئی میموری کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری ویڈیو چلتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر چل, مطلب وہ اسکرین آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہو. وین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ نا, تو ویڈیو لٹرلی آپ کے سامنے چل پڑتی ہے, دیٹ یو کین سی بٹ ناٹ ود یور آئیز. ٹھیک ہے, یہ میں ان ڈیوائسز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر ہے بٹ وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ یہ ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کان ہے, آنکھیں ہیں, منہ ہے, اسی طرح کے الٹرنیٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ سن بھی سکتے ہیں, جو کہ بول بھی سکتے ہیں, آپ دل میں چیخ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ یو ول ہیئر دیٹ ان یور وائس سیم کوالٹی. ٹھیک ہے, یا جب آپ کسی اور کی بات ریکال کرتے ہیں نا, تو آپ کو ویڈیو جب چلتی ہے اس میں ساؤنڈ بھی پراپر وہی والا ہوتا ہے. آپ کو کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہے تو آپ جب اس کو ریکال کرتے ہیں تو اسی کی آواز میں سارا کچھ وہ ہوتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اگر میموری فیچ کر رہے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ یو کین ایکچولی سی دا ویڈیو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہاں بن رہی ہے ذرا مجھے دکھائیں, تو آپ نہیں بتا سکتے. بیک آف دا مائنڈ. نہیں کیا بیک آف مائنڈ کا آپ کو تو یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے, آپ کو تو پیچھے نہیں نظر آتا نا. آپ سوچیں کسی تو ادھر ہی آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہو جاتی ہے سامنے, اوور لے جسے کہتے ہیں نا, جس طرح کہ جو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہی ایک اور ویڈیو سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہے بجائے کہ جدھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, وہ اتنا کلیئر وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فوکس پہ. تو اس طرح کی ڈیوائسز جو ہے نا یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں ان ایوری ہیومن بینگ. اس کے علاوہ بھی ہیں جن کے تھرو یو کین ڈو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ جنات بات کرتے ہیں, مطلب ناٹ بائی پوزیسنگ سم ون, وہ جو دل میں بات کرتے ہیں. یا شیطان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جب بھجوا رہے تھے دنیا میں انسان اور شیطانوں کو, تو انسان کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ یہ آپ کو ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوں گے جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا سمپل میننگ یہ ہے کہ جو ہمارا ریسیونگ اسپیکٹرم ہے آف آئی وہ اس میں نہیں ہے, یا ایسے آگے یا پیچھے ہیں کہ اسپیکٹرم میں, بٹ ہم ان کو ہمارا اسپیکٹرم نظر آ رہا ہے, ہمیں ان کا نہیں, ہمیں ان کا اسپیکٹرم میں نہیں نظر آ رہا. مطلب دے ہیو دا کیپیسٹی کہ وہ زیادہ اسپیکٹرم میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح دے ہیو دا کیپیسٹی کہ وہ زیادہ فریکوینسی کو سن اور اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, ہماری جو سننے کی جو ایک اور پھر فریکوینسی ہے نا, وہ اس ڈیوائس کی ہے جو ہم دل میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب کسی ہیومن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ ان ڈیوائسز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دل میں بات کرتے ہیں. وہ آپ بتا نہیں سکتے کسی کو کہ بھئی یہ میں نے بات سنی ہے. سر وہ بات بھی آتی ہے, وہ آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں پراپر تھرو دوز ڈیوائسز. اگر وہ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ بلیو کریں کہ بھئی ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں دس از ناٹ امیجنیشن. اچھا, اس میں ایک بات ہے, یہ سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں نا اس کو, پتہ ہوگا آپ کو, ڈیلوژنل لوگ جو ہوتے ہیں جن کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, پھر اس کو سائنٹیفک ٹرم دے دو تو اچھا یہ ڈیوائس ہے, اور یہ اور وہ دونوں چیزیں آپ کو نہیں لگتا سیم ہے؟ نہیں دیکھیں, ایلوژن یا ڈیلوژن جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے. وہ شیزوفرینک لوگ نہیں ہوتے. ہاں, ان کو اب دیکھیں اس کا کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ آر دے ریئلی سینگ تھنگس یا برین کریٹ کر رہے ہیں. جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتے ہیں نا, تو تب بھی آپ بالکل کریٹ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے اس طرح. تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل, پیشنٹ ہو یا ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وین دے آر ہائی تو دے سی ڈفرنٹ سین. ٹھیک ہے, بادلوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں, ایکچوئل میں روڈ کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, کیونکہ ان کا سب کانشیس مائنڈ اس ٹائم اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ جو امیجن کرتے ہیں وہ ان کو وہ اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, جو زیادہ امیجن کرو نظر بھی آتا ہے. ہاں, لیکن میں جو جس دن کی میں بات کر رہا ہوں نا, تو وہ مطلب فزیکل میں, مطلب وین دے ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں نا, تو وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. دے کین ایکچولی ایکسیس دیئر سب کانشیس مائنڈ اس ٹائم. جس ڈائمینشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, اس میں نہیں, وہ یہ سب کانشیس مائنڈ میں کریٹ کرتے ہیں چیزیں.
مطلب ان کو جاگتے ہوئے دے کین ایکسیس اٹ. تو ابھی آپ نے کیا کہا کریٹ کرتے ہیں نا, خود ہی کریٹ کر رہے ہیں نا, کوئی چیز تو نہیں ہے کائنڈ آف کہ خود کریٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ مطلب وہ پرسیو کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی چیز ہے, اس طرح, تو وہ پھر ایک دم وہ ویڈیو اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا آتا ہوں واپس اس مین پوائنٹ پہ کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ہم عامل جو ہوتے ہیں جنات جو قابو کی ہوتے ہیں, جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں وہی تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں جو مسئلہ آپ لے کے, جو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں گا تو پھر میں یہ بھی بتاؤں گا تو یہ بھی کروں گا, وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا. ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں دے کین ایکچولی سی وٹ یو آر تھنکنگ اینڈ وٹ یو آر سیئنگ ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے. وہی جا کے جلدی سے اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ آ رہا ہے نا تو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو دے آر چیٹنگ ایکچولی. ٹھیک ہے. وہ آپ کے تھاٹس سن کے اور دیکھ کے اس کو بتا دیتے ہیں پہلے سے کہ بھئی یہ جو بندہ آ رہا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے. تو وہ جب بندہ بیٹھتا ہے بیچارہ آلریڈی ٹیریفائڈ ہوتا ہے, اس کو مسئلے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتا ہے, یہ اوپر سے اس کو اس طرح کا نیوز سناتا ہے کہ اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے, واٹ ایور بھی دا مسئلہ, تو وہ ہٹ کر دیتا ہے ایگزیکٹ پوائنٹ پہ. تو یہ کہتے ہیں وہ بس یہ ہے, بس یہ میرا مسئلہ حل کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ ان طریقوں سے ہوتا ہے. تو اس پہ یہ بتایا میں نے اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اسپیشلی فیمیل جو ہے نا بہت جلدی بلیو کر دیتی ہیں اس طرح کے لوگوں پہ. یہ تو دور رہے ہیں, بڑی اسٹوپڈ بات ہے. مطلب گاڈ جو ہے ہر چیز پہ, ہاں یہ چیٹنگ ہے نا. آپ کسی کے سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ گاڈ ہے. تو آپ کسی انسان سے کیسے ہیلپ مانگ سکتے ہیں؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے کہ مطلب لاجک نہیں ہے نا. گاڈ بہت پاورفل ہے, بٹ گاڈ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے ان چیزوں میں. انہوں نے ایک سسٹم بنایا, ٹھیک ہے, ہر رولز ریگولیشن سیٹ کیے, فزکس میوزکس سارا کچھ سیٹ کیا, اینڈ ہی از آؤٹ آف ہاں بٹ دعا کا سسٹم بھی تو ہے نا. انہوں نے, ہاں وہ ہے, لیکن ایکچوئل میں انہوں نے ہمیں چھوڑا کہ بھئی اب تم رہو, حساب کتاب کروں گا آخر میں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ لائیو نہیں انٹرفیئر کرتے. انہوں نے سارا کچھ بتا دیا نا کہ بھئی دس از گڈ, دس از بیڈ, اب تم ڈیسائیڈ کرو تم گڈ کرو بیڈ کرو. اگر آپ بیڈ کر رہے ہو آپ کو نہیں روک رہا, اب گڈ کر رہے ہو تب بھی آپ کو نہیں روک رہا. وہ کہیں کہ بھئی آخر میں حساب کتاب ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب وہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ جو بابے مابے ہیں نا ان پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ ساری گیم یہ چل رہی ہے, کوئی اس کو کہے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا, یہی سارا گیم ہے. اچھا تو سب آڈینس سے میرا یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس طرح لوگوں پہ آپ بلائنڈلی بلیو نہ کریں کہ بھئی اس کو پتہ چل گیا کہ میرا مسئلہ یہ ہے تو یہ ہو جائے گا. باقی بھی انفارمیشن دیتے ہیں پھر ان کو, لیکن یہ انہی کے تھرو ہوتا ہے, جنات کے تھرو. اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہی بات ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ٹاپک ہے. اب واپس آتے ہیں کہ سائنس نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا انٹو کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. سائنس کہتا ہے کہ جب مطلب انہوں نے سائنس تو ایکسپیریمنٹ کر کے ایک چیز کو نکالتا ہے. ٹھیک ہے. پروف کے ساتھ. ہاں کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے, ہاؤ ڈز مائنڈ یا برین گوز ان ٹو دا سب کانشیس. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ کانشیس رہتا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس ایکسپیریمنٹ میں یہ پتہ چلا ہے, مطلب تو وہ نہیں اور راڈ موڈ لگا کے اور سارا سائنٹیفک کے بیٹس اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز برین سے نکل رہے ہیں وہ میئر کر رہے ہیں سارا کچھ. اس میں پتہ یہ چلا کہ دماغ میں ہمارا جو برین ہے نا یہ ہر تھوڑی دیر بعد نا ایسے ایک سرج آف ویو ایمٹ کرتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویو. ٹھیک ہے. جس طرح بیپس ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد کسی ڈیوائس سے بیپس نکلتے ہیں, اس طرح ہمارا دماغ وہ جب نیورونز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ والا آپ کہہ رہے ہیں. نیورونز تو آلریڈی مطلب تارے ہیں نا, مطلب اچھا ایک ڈفرینٹ بات کریں. ہاں لیکن یہ برین ہر فیو سیکنڈز میں ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ایمٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو پتہ چلا کہ جب تک ہم کانشیس مائنڈ میں رہتے ہیں نا تو ہمارے جو برین کے اس کو بیٹس بولتے ہیں, جس طرح ہارٹ بیٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس طرح برین بیٹس بھی ہوتے ہیں. وہ برین بیٹس ہوتے ہیں تقریباً بٹوین 17 اینڈ 20 یا بٹوین 70 اینڈ 21. کس میں نا منٹ ان آور پر منٹ نا, پر منٹ ریٹ پر منٹ. ٹھیک ہے.
تو 1 منٹ میں یہ سمجھے 20 ٹائم جب یہ بیٹ کرے گا تو اس ٹائم دماغ ایکٹیو رہے گا. ٹھیک ہے. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم سونے لگتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں اصل میں برین کو, اور وہ بیٹس ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 17 پہ پہنچتے ہیں تب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, مطلب آنکھیں بند ہوتی ہے بٹ وی کین ہیئر ایوری تھنگ. وہ دماغ کوشش جب یہ 16 پہ پہنچتا ہے اور 15 پہ پہنچتا ہے تو یہ وہ اسٹیٹ ہوتا ہے کہ یو آر بٹوین دا ٹو ورلڈس. وہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے نا, آپ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, کبھی لوگ لات بھی مارتے ہیں اس میں, پھر اٹھتے ہیں کہ پھر وہ سلپ ہو جاتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے بٹوین 15 اور 16 والا بیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب برین 15 بیٹ سے جو ہی 14 میں جاتا ہے نا تو ڈائریکٹلی لاگ ان ہو جاتا ہے انٹو سب کانشیس پورٹل میں. ہاں, ایک دم بس ہو جاتا ہے. تو جو جن کا بیٹس وہ جلدی ڈاؤن ہو سکتے وہ کوئک سلیپر ہوتے ہیں, وہ سر رکھتے ہیں بس ہو جاتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس جاگتے رہتے ہیں اس طرح, نیند نہیں آ رہی. نیند نہیں آ رہی کا کیا مطلب ہے ان سائنٹیفک ٹرمز, کہ آپ اپنے بیٹس کو لو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ بیٹس کو لو کرتے ہیں اور 15 سے جو ہی اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو 14 بس ہو جاتے ہیں. تو بٹوین 15 اینڈ 12, ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹ جو ہے اس میں برین سب کانشیس ورلڈ میں گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا برین کتنا ایکٹیو ہے یا کتنا ٹائرڈ ہے یا کیا ہے, اس کو کیا نظر آتا ہے, یا اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ کین یو, مطلب سب کانشیس مائنڈ میں جا کے لوگ عجیب عجیب قسم کے خواب دیکھتے ہیں. مطلب لٹرلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ خواب ہے, دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو ایکٹ لائک جس طرح نارمل ورلڈ میں آپ ایکٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو ہی آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں, آل آف اے سڈن یو بیکم اے سپر ہیرو قسم کی پاور آ جاتی ہے, جو خواب کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں, کہ بھائی یہ میرا خواب ہے. مجھے کوئی بہت کم لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, مطلب شاید کوئی ایگری کرے میرے ساتھ, جن کے ساتھ ہوا ہے کہ وین یو ریئلائز خواب میں کہ بھئی یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں, تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, یہ تو آئی ایم دا کنگ ناؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اڑنا چاہتے ہیں تو اڑ بھی سکتے ہیں سپر مین کی طرح, مطلب یو کین ڈو اینی تھنگ. وہاں پہ وہ پورا آپ کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت کم لوگ اس طرح کر پاتے ہیں. ادروائز جو ویڈیو چلتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اس سے. تو دس از اے ڈفرینس بٹوین کانشیس مائنڈ اینڈ سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, کہ سب کانشیس میں کیسے برین چلاتا ہے اور کانشیس مائنڈ میں کیسے رہتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے یہ بتائیں انٹرسٹنگ بات کہ وہاں جا کے ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. بالکل مل سکتے ہیں. کیسے؟ ہاں, یہ جو ہے نا آپ, اچھا اس ورلڈ میں کچھ چینج ہو تو اس ورلڈ میں بھی چینج ہوگا. ہاں ہوتا ہے. ٹھیک, اس کا امپیکٹ آتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں ایکسیس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مینیپولیشن بھی کرتے ہیں, چینجز بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, اس کی ایک اور بات بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا سب کانشیس مائنڈ کی ایک اور پراپرٹی یہ ہے کہ اس میں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر یہ سب اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج سے 2000 سال پہلے فوت ہو چکا ہے ریئل ورلڈ میں. ٹائم ٹریولنگ؟ نہیں, ٹائم ٹریول نہیں, مطلب اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا وہ ادھر ہوتا ہے. مطلب یہ ان شارٹ یہ کہ اس میں اس سرور میں سارا ڈیٹا ہے پورے یونیورس. اچھا, کوئی اگر اس دنیا میں مر جائے وہاں ہوگا اس کا سب کانشیس وہاں پہ ہوتا ہے. سب کانشیس ہاں, ہوگا. اس کا سب کانشیس وہاں پہ. تو پھر تو مطلب یہ اب کو ریلیشن ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ عالم برزخ ایک اسٹیٹ ہے جس میں جب انسان مر جاتا ہے تو وہ روحیں ادھر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن اگر سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ کریں تو اٹ میک سم سینس کہ ہاں وہاں پہ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ مطلب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گرینڈ پیرنٹس یا جو بھی کوئی ایسا بندہ ہو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی لائف میں ہوتے ہیں, وہ ان کو نظر آ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, اس میں باتیں بھی کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو مطلب سوری, ہیومنز آر امورٹل. نہیں امورٹل نہیں ہے, مورٹل ہی ہے. اچھا, مر جاتے. ہاں, کیونکہ وی آر لمیٹڈ ٹو دا باڈی نا, ہمارا سارا کچھ فی الحال دنیا میں. لیکن سول تو نہیں مرتی جو ہے نا. نا ایواتار, ہم اس ایواتار کی وجہ سے بڑے لمیٹڈ ہیں. سول تو نہیں مرتی نا. سول نہیں ہے, سول ایک ڈفرینٹ چیز ہے, بس وہ مین چیز وہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا, کانشیس سب کانشیس, اس کے بیچ میں سول ہی ایکچولی کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیں مینیفیسٹیشن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ مینیفیسٹیشن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ مینیفیسٹیشن کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی ہے, لیکن اس کا زیادہ تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ بھی ہے. مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے کہ مطلب آپ ایک چیز کو بار بار سوچتے ہیں یا اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھئی میں فار ایگزامپل آپ کہیں کہ بھئی میں آئی ول بی ویری رچ. ٹھیک ہے, یا ایسے آپ کہیں کہ آپ مارک کریں کہ بھئی بائی 2029 آئی ول بی دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور بار بار یو کیپ ٹیلنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, تو یہ سیلف کیا ہوتا ہے؟ سول ہے نا آپ کا. ٹھیک ہے, مائنڈ ہے, کانشیس مائنڈ ہے. یہ کانشیس مائنڈ ڈیٹا یہاں سے ادھر لے کے جاتا ہے, ادھر کی طرف, انٹو سب کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے, جب آپ سو جاتے ہیں, اور وہاں بھی اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے نا اب بار بار وہاں پہ, تو وہاں پہ جو چینج آتا ہے اس کا ایکچوئل امپیکٹ ریئل ورلڈ پہ آتا ہے. تو مطلب مینیفیسٹیشن ورکس بالکل ورکس, لیکن اس میں آپ کا اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے, فوکس ہونا, ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ریپیٹ کرو گے اپنے آپ کو کہ بھئی اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, وہ آ جاتا ہے اس کا امپیکٹ. مینیفیسٹیشن میں نا ایک چیز جس طرح میں نے کہا مائنڈ سائنسز میں, تو مائنڈ سائنسز میں ہمارا ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جب آپ مطلب فار ایگزامپل کوئی کام اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ٹارگیٹ, تو اس کا اپنا ایک پروسیس ہے کہ اس کا آپ ایک مطلب ہم ایک گیلری ہوتی ہے جس میں پکچر فریم کر کے لگاتے ہیں اس سچویشن کا. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں بار. اچھا جی, ٹھیک ہے, دیٹ از, مجھے پتا ہے. ہاں, یہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا, مطلب امیجنری ایک سچویشن کا فریم بناتے ہیں, اس کو اس گیلری میں لگاتے ہیں اور اس کو آپ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں. تو جب آپ سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز کو بار بار وزٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس طرح. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو اس کا امپیکٹ آتا ہے ریئل ورلڈ میں, اور آئی ہیو سین اٹ, مطلب میں نے کیا پریکٹس, اینڈ جو میں نے وہاں پہ امیجن کیا تھا ایگزیکٹلی سیم چیز میں نے دیکھ لی یہاں پہ. ٹھیک ہے, 2 دفعہ میں نے یہ پریکٹس, اس کے بعد میں نے ذرا اسٹاپ کیا کہ یار یہ چیز. اچھا, یہ کرتے کیسے ہیں؟ اس یہ کا نہیں پروسیس کیا ہے؟ یہ نہیں بتاؤں گا, یہ سیکرٹ ہے. اس کے لیے کورس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پھر ٹیچر پکڑ لیں گے کہ بھائی بہت سمپل سا لاجک ہے اس کا. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیس کر پاتے ہیں, جن کے پاس اپنے پاورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ پیر وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ جو یہ جنات منات کا سہارا نہیں لیتے. اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ پاور دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی برین پاور سے جو ہے نا چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ ان کو سائنٹیفک نہیں پتہ میتھڈس, تو وہ لمبے لمبے چلے, سالوں سالوں کے چلے کاٹتے ہیں, اینڈ دے اچیو اے سرٹن تھنگ, لیکن ان کو پھر بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. وہ تھنگ کیا ہے کہ بھئی سمپل سا گول ہے کہ while being in the conscious mind you should be able to access the subconscious mind. مطلب دونوں کو ایک ساتھ آپ نے ایکسیس کرنا ہے, جاگتے ہوئے. ہاں, کہ جاگتے ہوئے آپ سب کانشیس مائنڈ کو ایکسیس کر لیں. یہ ہوتے ہیں جو زیادہ وہ, چونکہ وہاں پہ میں نے آپ کہا نا وہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے, سارا یونیورس کا ڈیٹا اس میں ہے. آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ وہاں سے فیچ کر سکتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ مطلب بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایکسیس کر کے اور آپ وہاں سے انفارمیشن لے کے آپ کو بتائے تھے, وہ جنات منات اور ان کے اس میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو الگ سے وہ دیا ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ ایکسیس کرتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں پیر فقیر اور یہ جو ہے نا درویش اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ میں ایکسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل میں 2-3-4 فیلڈز ہیں. وہ تو ڈیوینٹی نہیں ہوتی, ڈیوائن پاور سے. نہیں اس طرح نہیں, وہ اس لیول پہ نہیں جانا. اسپریچول, ہاں, یہ اسپریچول لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ چیز ایک ہی ہے, یہ سب کانشیس مائنڈ ہے جو کہ یا ہمارے سب دماغوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. جو بھی سوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن کمال وہ لوگ کرتے ہیں جو جاگتے ہوئے اس کو ایکسیس کر لیں اور کنٹرول. لیکن اس کے لیے مطلب یو نیڈ نالج, یو نیڈ پریکٹس, یو نیڈ پراپر گائیڈنس. ایسے ہی ہوا میں نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے شروع کر دیں. ہوا میں نہیں کر سکتے, کوئی ٹیچر ہونا چاہیے. ٹیچر لازمی ہونا چاہیے. ٹیچر کے بغیر مطلب میرا شوق تھا بہت زیادہ کہ یہ کیا چیز ہے, جسٹ ٹو ایکسپلور اٹ, کہ بھائی دنیا میں آئے ہیں تو کچھ تو پتہ چلے کیا چل رہا ہے. سپر پاور ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے جو بھی تھا ایک کنیکشن بنا. اور مطلب جو ڈاکٹر صاحب سے ان سے میں نے کلاسیں لی اور جو میتھڈز انہوں نے بتائے وہ میں نے پریکٹس کی. اس کا رزلٹ سامنے آیا جو انہوں نے جس طرح بھی تھا اس کا ٹیسٹ وغیرہ سارا. تو اگر میں لیول 2 سرٹیفائڈ ہوں تو اس کے پیچھے یہ مائنڈ ہے سائنسز میں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں اور بھی لیولز ہیں, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ ایٹ لیول 2. اچھا, کیونکہ جو نیکسٹ لیول تھا وہ بغیر ٹیچر کے ہو نہیں سکتا تھا. آگے کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ آگے کتنے لیولز ہیں؟ آگے آئی تھنک 7 لیولز ہیں ٹوٹل. اچھا, تو آپ 2 پہ؟ میں 2 پہ ہوں. 3 پہ میں غلطی سے ایک دفعہ گیا ہوں, پھر میں نے کہا یار نہیں جانا ادھر, ڈینجرس ہے. ہاں وہ رسکی چیزیں نا یار, بٹوین باڈی اسپرٹ, اور آپ نہیں کر سکتے اس. اچھا اچھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں آپ کو, یو آر ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف تھنگس نا, تو اس کو ایبزارب کرنا اور ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, مائنڈ سائنسز میں ایک بڑی چیز ہے اورا کے بارے میں بتائیں. اورا یہ اورا وہ اورا نیگیٹو. اورا کا اگر میں بریف میں بتاؤں اورا کیا ہوتا ہے. اورا لوگ تو خیر اس کو پتہ نہیں کیسے ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن ان شارٹ یہ کہ دیکھیں چکرا آپ نے سنا ہوگا, 7 چکراز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیومن باڈی میں. یوگا جو کرتے ہیں, یوگا میں بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ پوسچر وہی والا ہوتا ہے جس بدھا والا پوسچر ہوتا ہے. لیکن آپ اگر نیٹ پہ بھی سرچ کریں 7 چکراز ہیں. اسٹارٹس ود دا ٹیل بون سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر ایک اور, پھر ایبڈومن میں, پھر ہارٹ, پھر اس طرح یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, آئیز کا ہے, یہاں ہے, اور آپ ہیں. ٹھیک ہے, 7 یہ اصل میں وہ نوڈز ہیں, وہ پوائنٹس ہیں جس میں اب ہماری باڈی کیا ہے, سب الیکٹریکل چارج ہے نا, اوپر جاتا ہے اور نیچے, جب برین سے سگنل نیچے جاتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں, پورا ایک جس طرح کنڈکٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب جس نے سائنس پڑھی ہے اور وہ اگر اسے میں کہوں کہ بھائی سولینوائڈ کیسے کام کرتا ہے. سولینوائڈ جو ایک چیز کے اراؤنڈ تار کو آپ لپیٹیں اور پھر اس کو ڈی سی کرنٹ دے تو ایک میگنیٹ بن جاتا ہے, میگنیٹک ویو پراپر ہوتے ہیں. تو وہی چیز جو برین سے نیچے تک کرنٹ جاتا ہے اور اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, سگنلس, تو یہ پورا اس طرح کا ایک میگنیٹک وہ بناتا ہے, ویو بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں 7 لیولز ہیں, اور ہر ایک لیول جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک آرگن کے ساتھ اسی کنیکٹیوٹی ہے. جو آپ چکرا کی پریکٹس کرتے ہیں, یو آر ایکچولی بلڈنگ یور اورا. اس میں پھر آپ کس اورا پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, برین کا, سائٹ کا, تھرڈ آئی کا. ٹھیک ہے, ہارٹ کا ہوتا ہے, اسٹمک, ایبڈومن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف 7 ہے ٹوٹل. تو آپ جتنا زیادہ اس میں پریکٹس کرتے ہیں نا تو وہ والا اورا آپ کا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. اورا از لائک اے میگنیٹک فیلڈ آپ کا, میگنیٹک جی. تو وہ اوور آل نہیں ہے, وہ ایک پہ تو وہ نہیں ہے, اسپیسیفائڈ نہیں ہے نا. نہیں ہوتا, ایک پہ ہے, لیکن جو لاسٹ ون ہے نا وہ پورے کو کور. جیسے لوگ کہتے ہیں اس کا اورا بڑا نیگیٹو ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وائبز اور اورا. تو یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ ہمیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری اتنا سا تو اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اتنا نظر آتا ہے. ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں صرف سمجھنے کے لیے, کہ یہ اورا والے جو کلرز مررز ہوتے ہیں نا, یہ کتوں کو نظر آتے ہیں. کتوں سے جا کے پوچھے میرا اورا کیا ہے. بلیوں کو, ڈاگس کو, ان کو یہ ویوز نظر آتے ہیں, اس لیے ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ والا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں میں سے ڈروں. ٹھیک ہے, اس کے مطابق وہ رسپانس بھی جو ڈر رہا ہوتا ہے اسی کے پیچھے جاتا ہے. اچھا, اور ان کا اسپیکٹرم زیادہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ یہ جو اینیملز ہیں, اسپیشلی ڈاگ اینڈ کیٹ جو ہے نا, ان کو یہ دوسرے بینگز بھی نظر آتے ہیں. they can sense them, they can actually see کہ بھئی یہ جنات ادھر ہیں یا کوئی اس طرح اسپرٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو they can actually see it. اب ان کی آنکھوں میں اللہ نے قدرتی کچھ ایکسٹرا فلٹر بنایا ہوگا کہ they can see it. تو جو اورا ہوتا ہے نا, دیکھیے آپ ایک سمپل ایگزامپل میں دوں. آپ راستے میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو سامنے ایک کتا نظر آتا ہے. اب کتے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کا اورے کا کلر آپ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو جب آپ دل میں ڈرتے ہیں نا تو وہ ہرٹ والا جو اورا ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ڈر رہا ہے. اف یو آر بریو, یو آر اسٹرانگ کہ نہیں, مطلب تو وہ کتا خود ہی اٹھ کے ذرا سائڈ پہ ہو جائے گا.
دس از ایکچوئل تھنگ. اچھا یہ امپیکٹ کرتا ہے یہ چیز. کتوں اور بلیوں کے علاوہ انسان بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا اور ایک دوسرے کے انسان نہیں دیکھ سکتے. They can فیل تو کر سکتے ہیں but they cannot see it. ٹھیک ہے, فیل بالکل کرتے ہیں. پازیٹیو ہوتے ہیں, پازیٹیو اوراز ہوتے ہیں کسی کا. جب اورا پازیٹیو ہوتا ہے نا, وہ ایک گیدرنگ میں جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, میگنیٹک ہوتے ہیں. ہاں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی کے بیچ میں بیٹھتے ہیں سارے اٹھ کے ایک ایک کر کے نکل جاتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے, بٹ جو میگنیٹک ریپلشن ہوتی ہے نا تو وہ ان کو پش کرتے ہیں. گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں بھی ہو, مطلب میں نے آپ کہا نا کہ جب دوسرے ہیومنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو ایون وداؤٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر دے فیل لائک کہ دور دور سے بس ہاں کہ بس ادھر نہیں بیٹھنا ہے یار, بس ادھر بیٹھنا ہے. تو یہ فیلنگ ریئل ہوتی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا میں. اور یہ آپ کی پرسنالٹیز میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. اچھا, مائنڈ سائنس اس کا امیجنیشن سے تعلق ہے کہ نہیں؟ امیجنیشن اسٹرانگ ہو تو یو کین ڈو. مائنڈ سائنسز میں آپ کا امیجنیشنز جو ہے نا they can help you to do practices. If you have a good imagination, important ہے مطلب. ہاں, تو آپ وہ پریکٹسز اس کی جو ہیں وہ اچھی کر سکتے ہیں. کیونکہ امیجنیشن میں ایک جو مین چیز ہے نا دیٹ از اے فوکس. جب آپ کوئی چیز امیجن کرتے ہیں you can stick to it for longer time, so it means you have a good focus. اور یہ فوکس مائنڈ سائنسز میں بہت ضروری ہے. آپ کا فوکس ہوگا تو you can do something. اگر آپ کوئی امیج نہیں بنا سکتے ذہن میں یا کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے, امیجنیشن آپ کی اچھی نہیں ہے, تو آپ اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے اس طرح. تو مطلب مائنڈ سب سے پاورفل چیز ہے. بہت یار, انسان جو اشرف المخلوقات بنائے نا ایسے نہیں بنائے. لیکن کیا فائدہ ہو رہا تو کتوں کو دیکھ رہے ہیں. جو جتنا کچھ دکھ رہا ہے نا اس سے بھی اگر فائدہ لے لے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے کچھ. اچھا, اب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ ایڈوائس؟ میں نے تو دیکھیں ایک ایڈوائس جو اسٹارٹ میں دی ہے نا بیسڈ آن یہ والی چیزیں جو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں میکینزم اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا یار ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس میں بہت زیادہ لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں اسی طرح کی چیز, کیونکہ ان کو میکینزم کا نہیں پتہ کہ یہ کام ہو کیسے رہے. اس طرح میں نے آپ کہا نا کہ جنات آپ کے امیجنیشن دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ دل میں جو بات کریں وہ سن بھی رہے ہیں اس کو, وہی بات اٹھا کے وہ اپنے جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو اس کا تو یہ ہے اور یہ. پھر جو ہے نا ایون وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کا کسی پہ شک ہے تو آپ کے ذہن میں ایک دم کسی کی تصویر آ جاتی ہے جس پہ آپ کا شک ہوتا ہے. اچھا, اب اس بیچارے کو نام پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں تھوڑا شارٹ ہے, رنگ ایسا ہے, تو وہ تصویر تو ڈیفائن کر رہا ہے, لیکن وہ چونکہ نام آپ دل میں لے نہیں رہے ہوتے اس ٹائم تو وہ نام تو دیز آر آل گیمس. اچھا, مطلب یہ ٹرک کرنی چاہیے. اچھا, نام نہیں لینا چاہیے. یو کین تھنک, مطلب اللہ پہلے تو آپ اللہ نہ کرے کہ جائیں اس طرح کسی کے پاس, لیکن اگر جائیں بھی نا, یہ میں آپ کو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ سم تھنگ ادر دین یور مین پرابلم. اچھا, اور وہی بتائے گا آپ کا مسئلہ, آپ کا نہیں یہ نہیں ہے. اور جب وہ آپ کو وہ چیز بتائے نا جو آپ سوچتے ہوئے آ رہے تھے تو سمجھ جائے کہ گیم جو ہے نا ساری فضول. اچھا, سب ہی اس طرح یا کچھ اوتھینٹک بھی ہو سکتا ہے؟ جو جنات کے تھرو کرتے ہیں نا وہ سب اسی طرح. اوتھینٹک کون سے؟ اوتھینٹک ایسے نہیں کیا, اوتھینٹک وہ لوگ ہیں, اوتھینٹک لوگ آپ کو ملے گے نہیں. وہ ایک تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, پہلی بات. وہ اپنے آپ کو وہ بزنس نہیں کرتے اس چیز میں. اللہ نے اگر گفٹ دے دیا ہے کہ ایکسیس دے دیا آپ, ٹھیک ہے, تو اس کو بزنس نہیں بنانا. یہ لوگ بزنس بناتے ہیں اس سے. تو جو اس سے بزنس بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اسے تو آٹومیٹکلی دور رہو, کیونکہ وہ ایک پروسیس کے تھرو بزنس, یہ جنات کے تھرو بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ریئل لوگ ہیں ایک وہ بتاتے نہیں ہیں, جو اصلی میں جس کو پیر کہتے ہیں نا, پیر اور یہ درویش لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو, وہ آپ اگر مل بھی لیں نا آپ کہیں سے تو وہ ایسے عاجز قسم کی طبیعت کے لوگ ہوں گے, نہ کچھ شو آف کریں گے, نہ پاور ان کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک, شو آف نہیں کرتے, شو آف نہیں کرتے, لوگ ہی رہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی کہانی سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے کہ بھئی وہ جو ملکہ بلقیس نے جب شروع کیا ان کی طرف سفر نا ہر آرمی یا ان کے جو بھی تھے, تو انہوں نے درباریوں کو ایک آرڈر دیا کہ بھئی کون ہے کہ جو, کیونکہ ان کو بتایا نا پہلے کہ اس کا تخت ہے بڑا مزہ, تو اس نے کہا کہ بھئی کون ہے آپ میں سے ایسا جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے آئے, تاکہ میں اس کے امتحان کے لیے اس کو موڈیفیکیشن کر کے ان کو, کیونکہ اس کو سمجھ ہے کہ نہیں. تو قرآن میں ہے کہ ایک جن نے کہا کہ
میں آپ پلک چپکتے ہی میں حاضر کر دوں. اور پھر یہ کہ انہی میں سے مطلب جو دربار میں تھے انہی میں سے ایک شخص ٹھیک ہے جس کو کتاب الہی کا علم تھا, ٹھیک ہے, ہی واز ڈیفائنڈ ایز سم ون کہ جس کو کتاب الہی کا علم تھا, انہوں نے مطلب جسٹ ان مائکرو سیکنڈ ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں پیچھے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گلہ نہیں کیا اس بات پہ, مطلب پیغمبر وہ ہیں اینڈ سم ون ایلس ہیز مور پاورز ان کے دربار میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مطلب انہوں نے الٹا شکر ادا کیا, ٹھیک ہے, ناشکری نہیں کی ہے, اس طرح گلہ نہیں کیا کہ مطلب میرے پاس یہ پاور کیوں نہیں ہے اس طرح, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دس از مائی, یہ میرا امتحان ہے کہ مطلب اللہ نے یہ اس کو پاور دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہی واز اے ہیومن بینگ جس نے یہ تخت وہاں سے ٹیلی پورٹ کیے. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں سم ون ہیڈ دس مچ پاور کہ کوئی بھی آبجیکٹ دنیا کے کسی بھی پوائنٹ سے یوں کر کے جو ہے وہ لا سکتا تھا, اٹ مینس کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن اوور دا ٹائم یہ پاس آن نہیں ہوئی کسی کو. ہو سکتا ہے ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ ہوں جو کام کر سکتے ہوں, لیکن وہ کبھی وہ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو جو مارکیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کا بزنس ہے بس, اور ان پہ دھوکہ نہیں کرنا ان چیزوں پہ. میکینزم میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیسے کام کرتے ہیں, اب وہ میرے پیچھے نہ پڑ جائے, لیکن ہوتا اسی طرح. انٹرسٹنگ تھا. اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ. مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا. اب آپ لوگ اپنا اوپینین ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں, اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اینڈ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.